بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک اجنبی نووالد شخص پہنچے اور سلام کیا، آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ سے بہت بے تکلف اور قریب ہو گئے، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے بازوؤں پر، آپ کی مانڈی پر رکھ دیے۔ اس کے بعد آپ سے کچھ گفتگو کی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں اور وہ بیان فرماتے ہیں، اس شخص کے آنے اور بات کرنے کے ہر انداز سے ہمیں حیرت اور تعجب ہی ہوتا رہا۔ سب سے پہلی بات تعجب کی یہ تھی کہ یہ شخص بہت صاف ستھرا تھا، بال ایک دم سفید سیاہ تھے اور کپڑے ایک دم سفید تھے۔ شدید بیاض الثوب شدید سواد الشعر، کپڑے اجلے بالکل صاف ستھرے جیسے ابھی پہن کے آئے، اور بال بالکل سیاہ جیسے ابھی غسل کر کے صاف ستھرے ہو کر آئے۔ اور ایسا کوئی شخص آ سکتا ہے جو بستی کا رہنے والا، محلے کا، بستی کا ہو تو اپنے گھر سے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر آپ کی خدمت میں آتا، اور بستی کے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کو ہم جانتے نہیں تھے۔ اگر یہ بستی کا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ کون صاحب ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون صاحب ہے۔ اگر یہ اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے تو باہر ہی سے آیا ہوگا، اس لیے کہ کوئی پہچانتا تو نہیں ان کو، مگر حالت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حالت جو ہے بکھرے ہوئے بال ہونے چاہیے تھے، کپڑوں پر گرد و غبار ہونا چاہیے تھا، سفر کی علامتیں اور سفر کا اثر ان کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ تو آثار سفر نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آدمی معلوم ہوتی تھی، اور اجنبی ہونے کی وجہ سے بیرونی آدمی معلوم ہوتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون صاحب ہے۔ اب چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی ہوگا، باہر سے آیا ہوگا، قریب میں کہیں صاف ستھرا بن کے تیار ہو کے آیا ہوگا، یہ تعبیر کر لو۔ لیکن مجلس میں آنے کا انداز پرانے بے تکلف جان پہچان والے ساتھی کا تھا، اور ایسا کون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ صدیق اکبر آپ کے بے تکلف ساتھی، مگر ایسی بے تکلفی تو وہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ میں بھی ان کا پرانا ساتھی، لیکن کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اتنے قریب ہو جاؤں، کیونکہ یہ آدمی تو آیا بھی سامنے بیٹھ گیا، دو زانوں بیٹھ گیا، دو زانوں تو بیٹھنا چاہیے ادب کی وجہ سے آپ کے سامنے، لیکن گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دی۔
اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رکھ دیے، علی فخذی، آپ کی ران پر رکھ دیے، مانڈی پر. تو یہ تو پھر اس پر آپ نے کوئی ناگواری کا بھی اظہار نہیں کیا. اور مزید تعجب کی بات یہ کہ سوالات کرتے تھے. خیر سوال تو ہر آنے والا کرتا ہے، پوچھنا اس کا کام ہے، پوچھنا، معلومات حاصل کرنا. لیکن جب آپ جواب دیتے تھے تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. تو یہ کون ہوتا ہے جو نبی کی بات کی تصدیق کرے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے؟ جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے تو ان سے زیادہ جاننے والا بولتا ہے. یہ کیسے بولتے ہیں کہ جواب صحیح ہے آپ کا؟ پہلے تو سائل بنے، جس کا مطلب یہ کہ معلوم نہیں. جب جواب ملا تو تصدیق کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے. تو اور تعجب ہوا. تو ان کی ہر ادا تعجب خیز تھی. بیٹھے ہوئے صحابہ اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے، لیکن حیرت سے دیکھ رہے تھے، تعجب سے سن رہے تھے باتیں ان کی. تو یہ پورا جو انہوں نے منظر نامہ بنایا، نقشہ بنایا، یہ تعجب خیز نقشہ تھا. حاضرین کو، سامعین کو حیرت میں ڈال دیا وہ آنے والے صاحب نے. پھر سوالات کیے. سوالات بہت علمی سوالات، ضروری سوالات، کام کی باتیں تھیں. پہلا سوال انہوں نے حضور علیہ السلام سے کیا کہ ایمان کیا ہے. روایتوں کے مطابق پہلا اسلام کے بارے میں تھا یا ایمان کے بارے میں تھا. بہرحال ہم اس ترتیب کو لے لیں کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان. دوسرا سوال یہ کیا کہ مل اسلام. تیسرا سوال کیا مل احسان. ماں کے معنی کیا؟ سوالیہ لفظ. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی. اب پانچواں سوال کیا کہ اچھا قیامت کا یقینی وقت آپ کو نہیں معلوم تو کچھ علامات اور نشانیاں تو بتا دیجئے جس سے ہم سمجھیں کہ قریب آ گئی. ایسی نشانیاں تو بتا دیجئے. یہ سوالات تھے. اس کے جواب حضور علیہ السلام نے دیے. جب وہ چلے گئے تو سب کی حیرت اور تعجب یوں ہی رہ گیا. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. سائل چلا گیا واپس. چونکہ صحابہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھا. کوئی آیا کوئی گیا، ہمیں کیا کرنا. لیکن حضور علیہ السلام بعض روایات میں ہیں کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ دیکھو وہ کون صاحب چلے گئے. تو وہ پلٹ کے وہاں تک گئے تو دیکھا کہ ہے ہی غائب ہی ہو گیا. جانے والا وہیں کہیں قریب مسجد کے باہر نظر آنا چاہیے نا، کہ ابھی اس کی سواری ہوگی یا یہ کہ وہ پیدل بھی جا رہا ہوگا، جو بھی ہوگا. لیکن بالکل غائب. بس سامنے سے ہٹے اور گئے، ملے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آئی. تو اس وقت یا بعض روایات کے مطابق بعد میں کسی وقت حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے اور حاضرین سے پوچھا کہ جانتے ہو کون سائل تھے؟ اتدرون من السائل. وہ صاحب جو سوالات کر رہے تھے، جو کچھ علم حاصل کرنے آئے تھے، آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں پتا، ہم تو تعجب ہی میں رہ گئے، پتہ نہیں کون ہے، کون صاحب ہے. ہر چیز ان کی، ہر حرکت، ہر ادا سے ہمیں حیرت ہی بڑھتی رہی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے، وہ کوئی آدمی نہیں تھے، وہ کوئی انسان نہیں تھے، کسی قبیلے کے نمائندہ نہیں تھے، وہ فرشتہ تھے.
جبرائیل تھی۔ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو آپ کے دین کا خلاصہ بتا دیں۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے بہت کم سوالات کیے تھے۔ بعض علماء نے تو لکھا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے 11 سوالات کیے تھے۔ سوال نہیں کرتے تھے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے وہ غور سے سنتے تھے اور اسے اپنا عمل بنا لیتے تھے۔ قرآن میں چند سوال صحابہ کے مذکور ہیں بس۔ یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الکلالہ، یستفتونک فی النساء، یستفتونک فی الکلالہ، اور یسألونک ماذا ینفقون۔ ایسے کچھ شمار کر کے صحابہ، مفسرین نے فرمائے قرآن میں صحابہ کے چند سوالات کا ذکر ہے بس۔ اب پورا قرآن ان کے پوچھے بغیر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وہ پوچھتے نہیں تھے حضور علیہ السلام سے، کیونکہ ایک مرتبہ پوچھنا ان کا ناگواری کا سبب ہو گیا، فضول سوالات پوچھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس سے روک دیا اور فرمایا زیادہ سوالات مت کیا کرو، جو نبی بتائیں وہ لے لو، جس سے نبی روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیوں ایسی باتیں پوچھتے ہو کہ جس کا جواب دیا جائے تو شرمندگی ہو؟ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ تو ڈر گئے صحابہ اور اس کے بعد سے پوچھنے سے بہت پیچھے ہٹتے تھے۔ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی صحابہ۔ بہت ہی ضروری بات ہوتی تو سوال کرتے تھے، اور وہ بھی حضور علیہ السلام کے کسی چہیتے کے ذریعے کرواتے تھے کہ اگر آپ کو برا لگے تو بھی اس کی وجہ سے نظر انداز فرما دیں آپ۔ کبھی حضرت اسامہ ابن زید سے کہتے تھے کہ یہ جا کے پوچھو حضور علیہ السلام سے، یہ ہماری بات پہنچا دو حضور علیہ السلام کو، کیونکہ بہت شفقت تھی ان پر حضور علیہ السلام کی۔ اس وجہ سے ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وسیلہ بنا لیتے تھے، کیونکہ ان سے زیادہ حضور علیہ السلام کو مناسبت تھی، شفقت تھی، رحمت تھی، تو شاید ان سے ناراض نہ ہو۔ تو سب کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی سوال بے ادبی اور ناگواری کا سبب نہ بن جائے، اس لیے کہ مقام نبوت ہے جہاں ادنا قسم کی ناگواری بھی ہمیشہ ہمیشہ کی محرومی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام ہے کہ وہ آسمانوں پر جو عرش کا مقام ہے اس سے بھی نازک تر ہے، کیونکہ یہ بات تجربے سے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تو کرم اور درگزر کا معاملہ فرماتا تھا، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ درگزر نہیں فرماتا، سخت پکڑ فرماتا تھا۔ اس لیے اس کو از عرش نازک تر کہا گیا۔ اور جب بڑے بڑے علماء، ائمہ، مشائخ، محدثین، فقہا مدینہ منورہ گئے ہیں تو ان لوگوں پر ہیبت اور ان لوگوں کا احترام اور ان لوگوں کا ادب تاریخ کا ایک حصہ بن گیا، جہاں ان لوگوں کو سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ جن لوگوں کی قسمت میں محرومی ہے ان کو ادب نام کی چیز ہی نہیں معلوم، اور اس دور میں تو ادب کو لوگوں نے کفر اور شرک سمجھ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہر قسم کے خدا کے غضبوں میں مبتلا ہے، ہر قسم کی گمراہیوں کے گھیرے میں ہے، کیونکہ اس دور کے لوگ اپنے کو دیندار بھی کہتے ہیں، ایمان والا بھی کہتے ہیں،
اور ادب و احترام کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس جہالت پر خدا کا غضب نہ اترے تو کیا اترے؟ سورۃ الحجرات پوری کی پوری حضرت علیہ السلام کے آداب بتلاتی ہے کہ کیا مقام ہے آسمانوں پر اس ہستی کا۔ آپ لوگ ادنا بے ادبی بھی کرو گے، حتیٰ کہ اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی بھی کرو گے تو چھوٹی موٹی سزا نہیں دی جائے گی، ایمان ہی سلب کر لیا جائے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہوگی مجلس میں کبھی۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اتنی آواز نہیں آنا چاہیے سوال میں، کچھ پوچھنے میں، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی آواز ہوتی ہے۔ آپس میں تو کر سکتے ہو، بے تکلفی سے آواز نکال سکتے ہو، لیکن نبی کے سامنے سوچ سمجھ کر جہر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا پھر؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، یعنی ایمان سلب کر لیا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، تم اپنے کو مومن سمجھتے رہو گے، اللہ ایمان سلب کر لے گا اگر نبی کے سامنے آواز بھی اونچی کی تو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ رسول سے گفتگو میں بھی آگے مت بڑھو، چلنے میں بھی آگے مت بڑھو، مجلس میں بھی آگے مت بڑھو۔ کیوں؟ رسول کے مقام سے اونچا مقام خدا کے بعد کسی کا نہیں، اس کو تم اپنے عمل میں ملحوظ رکھو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنی آواز اس حکم کے بعد رسول اللہ کی مجلس میں پست کر لی، دبا لی، جیسے حضرت عمر ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام سے براہ راست مخاطب نہیں ہوتے تھے، اب کہتے تھے کہ میری آواز فطرتاً اونچی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو کر میرا ایمان غارت ہو جائے، لہٰذا جب کچھ پوچھنا ہوتا کسی ساتھی سے کہتے تھے کہ ذرا آپ یہ سوال کر لیجئے، میری آواز اونچی ہے۔ رجل جلید، بہت مضبوط آدمی تھے، آواز بھی بہت مضبوط تھی۔ حل کیا ہے؟ تو حل یہ طے کر لیا کہ بات ہی نہ کروں سامنے، یہ اس کا حل طے کر لیا، تاکہ بھئی ایمان تو سب سے بڑی چیز ہے، وہ نہ بچا تو پھر کیا فائدہ ہوا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن لوگوں نے ادب نازل ہونے کے بعد میرے حبیب کا ادب کیا ہے، ان کو اللہ نے دل میں جھانک کے دیکھا کہ یہ دکھاوے کا اور ریاکاری کا ادب تھا یا ان کے دل کی خوشی سے یہ ادب تھا، تو وہ لوگ پکے نکلے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، نبی کے احترام کی وجہ سے ان سب کی مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا، ایک آدمی نے گھر کے باہر سے آواز دی، یا محمد اخرج الینا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کپڑے آئے تھے، آپ نے سب کو بانٹے تھے، تو وہ بوڑھے نابینا آدمی تھے، تو ان کو خیال آیا کہ صاحب مجھے نہیں ملا، قمیصیں بانٹی گئی تھیں، مجھے قمیص نہیں ملی، تو اپنے بیٹے سے کہا چلو مجھے لے کے چلو نبی کے پاس، تو وہ لے کے آئے، پتہ چلا کہ گھر میں چلے گئے ہیں آپ، دوپہر کا وقت تھا تو گھر میں چلے گئے تھے آپ۔ ارے گھر میں چلے گئے ہیں، تو بیٹے نے بتایا کہ نہیں باہر نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، گھر میں ہے، گھر چلے گئے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر کے پاس چلو، آواز دے کے بلاتا ہوں میں، آواز دو۔ بیٹے نے کہا میں کبھی آپ کے واسطے نبی کو پکاروں گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے سے۔ بڑے میاں خشن قسم کے آدمی تھے، انہوں نے یا محمد اخرج الینا، باہر تشریف لائیے، ذرا بدو قسم کے آدمی ہوتے ہیں نا تو تھوڑا ان لوگوں میں اتنا نہیں رہتا خیال، باہر تشریف لائیے، کچھ بات کرنا ہے مجھے آپ سے۔
تو آپ نے اندر ہی آواز سن لی، آواز سن کر باہر آئے اور ایک قمیص لے کے آئے اور لا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم کائے کے لیے آئے ہو، میں پہلے اٹھا کے رکھا ہوں تمہارا حصہ، بھولا نہیں، تمہارا بھول نہیں گیا، حصہ رکھا تھا اٹھا کے، لو یہ تمہاری قمیص ہے۔ آپ نے تو ناگوار نہیں سمجھا، آپ نے تو شفقتاً اس کو نظر انداز کر دیا، کہ گھر میں سے پکار کے اپنی غرض کے لیے بلایا نبی کو، بے ادبی کی، آپ نے تو نہیں کیا، کیونکہ غایت عبدیت و تواضع آپ کے اندر اللہ نے رکھی۔ لیکن اللہ نے وحی نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو گھر کے باہر سے آواز دے کے بلاتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ادب یہ تھا کہ وہ باہر انتظار کرتے، آپ خود سے باہر آتے تب ملتے، یہ بہتر تھا ان کے حق میں۔ آواز دے کے بلانا یہ ان کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مقام نبوت کا ادب کیسے سکھا رہا ہے، ایک ایک بات سے سکھا رہا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں خدا کے بعد نبی کا کیا مقام ہے اور کیا احترام ہے اور کیا آداب ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ میرا منشا نہیں ہے کہ بیان کروں، لیکن بات ایسی آ گئی نا، تو اس دور میں خاص طور سے جتنے گلف ریٹن ہیں وہ ادب کو شرک سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آ گئے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ ادب کو شرک سمجھتے ہیں، ہر بات میں شرک نظر آتا ہے ان کو۔ تو شرک کی مشین گن لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی، پوری عمر مشرکوں کو مومن بنانے میں گزار دی۔ اب آج کل ایک طبقہ ہے اپنے کو مسلم کہتا ہے اور سب کو مشرک بنانے میں مصروف ہے کہ سب کو مشرک بنا کے رکھے۔ نبی سب کو مومن بنانے میں زندگی گزارے ہیں اور یہ لوگ مومنین کو مشرک بنانے میں گزار رہے ہیں، چاہے بڑے بڑے علماء کو، ائمہ کو، مشائخ کو، دنیا کے داعیوں اور ہادیوں کو، جن کے ذریعے سے آج ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، جن کے صدقے میں، جن کی بدولت، ان کو بھی مشرک، سب کو مشرک قرار دینے کا ایک مشین گن آیا ہے۔ جو گلف جاتا ہے وہ لے کے آتا ہے، وہاں سے مشین گن ملتی ہوگی وہاں کئی مارکیٹوں میں، تو وہاں سے لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے ادب سب سے زیادہ اللہ کا ہے، اللہ کے بعد اس کے حبیب کا ہے، اس کے بعد نبیوں کا ہے، صحابہ کا ہے، پھر جس کا جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس کا وہ مقام ہے، اس کا وہ احترام ہے، وہ ادب ہے، اور ادب ہی سے انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، وہ بیل ہے، وہ گدھا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ خیر، صحابہ کرام کو ایک دفعہ جو ادب سکھایا جاتا تو ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو صحابہ سوالات بند کر دیے، تقریباً پوچھتے نہیں تھے، ڈرتے تھے حضور علیہ سے۔ تو صحابہ کرام نے جو باتیں حضور علیہ السلام سے پوچھی تھیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، عین ضرورت کے وقت میں پوچھی تھیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ کوئی حضور علیہ السلام سے ایسے سوالات کرے جن سوالات سے دین اسلام کا جامع خلاصہ اور اس کی تعریف سامنے آئے۔ یہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ اب نبی کا وقت ہو رہا ہے، نبی نہیں رہیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بتائے گا خلاصہ دین کا کیا ہے، اسلام کی صحیح تعریف کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ مختصر سا تعارف۔ تو بریف انٹروڈکشن کہتے ہیں، مختصر تعارف، پوری بات آ جائے وہ تعارف مختصر سے کم اس میں۔ یہ سوالات کسی نے بھی نہیں کیے، اور اللہ نے دیکھ لیا کہ میرے منع کرنے سے میرے نبی کے اصحاب کو ہمت نہیں ہے زیادہ بات چیت کرنے کی اور زیادہ سوالات کرنے کی، لہٰذا مجھے ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اپنے مقدس فرشتے اور امین وحی
جن کے ذریعے ہر نبی کے پاس وحی بھیجی گئی، جو وحی کے امانت دار تھے، ان کا انتخاب کر کے انہیں بلا کر فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، اب میرے حبیب سے جا کر لوگوں کے سامنے یہ باتیں پوچھو۔ اتنی باتیں پوچھنا دین کے تعارف کے لیے کافی ہو جائے گا، اس سے دین اسلام کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دین اسلام کیا ہے؟ اگر کوئی سوال کرے، کوئی غیر مسلم سوال کرے، کوئی انگریز سوال کرے، کوئی یہودی نصرانی جاننا چاہے کہ اسلام کیا ہے، یا کوئی جاہل مسلمان جاننا چاہے کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کامل بتانے کے واسطے اس مجلس کے یہ سوالات بہت کافی ہیں۔ جو سوالات جبرائیل سے کروائے گئے اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلا دیے، کیونکہ یہ دین قیامت تک ہے، کوئی دین آنے والا نہیں، کوئی نبی آئے گا نہ کوئی دین آئے گا۔ قد انقطع الوحی، وحی منقطع ہو گئی، ڈسکنیکٹ ہو گئی، اب وحی آنے والی نہیں، ختم۔ جب وحی نہیں آئے گی تو نبی نہیں، نبی کے پاس آتی ہے وحی، نبی نہیں آئے گا وحی نہیں آئے گی، وحی نہیں آئے گی کوئی نئی بات نہیں آئے گی۔ وہی ایک دین جو خاتم النبیین لے کر آئے الی یوم القیامہ، آخری دن تک دنیا کے اور آخری کونے تک سرزمین کے، وہی ایک دین ہے وہ جو حضور علیہ السلام لے کے آئے۔ اس کی تفصیل تو بہت ہے، لاکھوں حدیثوں پر مشتمل ہے، پورے قرآن پر مشتمل ہے۔ اتنا سب اگر ہم کسی سے کہیں بھائی قرآن حدیث پڑھ لو، دین اسلام کیا ہے، آپ کہیں گے قرآن حدیث پڑھو، پورے 30 پارے پڑھو، 114 صورتیں اور لاکھوں حدیثیں پڑھو، تو تم کو دین اسلام معلوم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ امپاسبل ہے، اور اللہ ایسا مشکل میں بندوں کو نہیں ڈالتا۔ اللہ نے کہا کہ ایک ایسا تعارف ہونا چاہیے اسلام کا جو ہم ایک ہی محفل میں بتا دیں، جیسے جبرائیل نے ایک ہی مجلس میں پوچھا اور حضور نے اسی وقت بتا دیا، ایسا ہم کسی کو بھی اسلام بتا سکیں اور اتنا سمجھ میں آ جائے تو بقدر ضرورت اسلام سمجھ میں آ گیا، باقی احکام مسائل سیکھتے رہو اپنا۔ اسلام کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے دین کو بتانے کے واسطے یہ 5 سوالات جو حضرت جبرائیل سے کروائے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے۔ تو ہم اسی ترتیب سے، ایمان اسلام کی ترتیب سے آپ کو وہ سوال جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ تو قصہ پورا سنایا کہ ایسا قصہ پیش آیا، اس قصے میں سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ پہلا سوال مثلا انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کر دیجئے، ذرا سمجھا دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے وہ جس کو ہم ایمان مفصل کہہ کر ایک کلمے کے طور پر یاد کرتے ہیں، یہی بات حضور علیہ السلام نے بتا دی۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے بتا دی۔ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ حضور علیہ السلام نے باتیں بتا دی۔ بھئی یہ باتیں ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے کی کچھ تفصیل ہے، فرشتوں کی ایمان کی کچھ تفصیل ہے، کتابوں پر ایمان کی کچھ تفصیل ہے، تقدیر پر ایمان کی کچھ تفصیل ہے۔ ان تفصیلوں کے ساتھ جتنی باتوں کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا ہے، جس تفصیل کے ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جس تفصیل کے ساتھ نبیوں پر ایمان لانا ہے، جس تفصیل کے ساتھ کتابوں پر ایمان لانا ہے، جس تفصیل کے ساتھ آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور تقدیر پر، یہ 7 باتیں، اس کو ہم نے عقیدے کی ایک سب سے معتبر کتاب کو سامنے رکھ کر
عقائد اسلام کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ اگر اتنا کوئی مسلمان جان لے اور اتنی تفصیل کے ساتھ ایمان لے آئے تو وہ کامل مومن ہے۔ بس حضرت علیہ السلام نے تو صرف ٹائٹل بیان کر دیے، اس کی تھوڑی تفصیلیں بھی آئی ہیں، اس کو ملا کر عقائد اسلام کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ چھپا ہوا ہے۔ آپ ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے، ہر مومن کو خود بھی یاد کرنا چاہیے، اپنی بیوی بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے۔ اور یہ ایسے متفق علیہ مسائل ہیں، عقائد ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مسائل میں تو اختلاف ہے لیکن ان عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک ایسی کتاب جس کو دیوبندیہ بھی پڑھتے ہیں، بریلویہ بھی پڑھتے ہیں، سلفیہ بھی پڑھتے ہیں، سعودی عربیہ کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور مختلف مکاتب فکر سب وہی کتاب کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کہہ کر پڑھتے ہیں۔ اس کتاب میں سے سامنے رکھ کر یہ 7 باتوں کی تھوڑی تفصیل بھی اس میں لا دی گئی ہے، جو کتاب و سنت سے تمام دنیا کے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو ایسے عقیدوں کو نہیں مانتا وہ اہل السنت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ہر شخص پڑھے، سمجھے۔ یہ کوئی ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں صرف نقل کیا گیا ہے۔ یہ عقیدے مسلمانوں کو رکھنا ہے، بس یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ بچوں کو یاد کرانا چاہیے، بیویوں کو یاد کرانا چاہیے۔ ہماری عورتوں کے جہل کا یہ عالم ہے کہ خود انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں مومن ہیں، وہ اپنے کو مسلمان کیوں کہتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ توحید جیسی بنیادی بات کو بھی نہیں جانتی۔ تو اب ایسے ہی مریں گے تو کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہم تو یہ تعویل و توجیح کر لیں کہ صاحب اس طریقے سے دیکھو، ایک انتظام حافظ وجاہت صاحب یہ بھی کرو کہ بچوں کی آوک جاوک، آپ ایک اصلاحی مجلس رکھتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر پورا انتشار رہتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مجلس تو خالص علمی مجلس ہے، اس میں بات چلے گی نہیں چلے گی، ذہن ادھر ادھر چلا جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا۔ سمجھے، بچے تو بچے ہیں معصوم، ان کا کام کھیلنا ہی ہے، ہر جگہ کھیلیں گے۔ مجلسوں سے روکو تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، کچھ جاننے کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے اس کا بھی انتظام کرو آئندہ سے۔ تو یہ 7 باتیں اس کی تفصیل کے ساتھ۔ اب حضور علیہ السلام کا سے پہلا سوال کیا تھا؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کیا بتایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں کیونکہ یہ حدیث تمام ہی محدثین نے روایت کی ہے اور 20 صحابہ سے منقول ہے، اس وجہ سے مختلف الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ملیں گے۔ علماء تو سب سمجھتے ہیں، خلاصہ سب کا وہی ہوتا ہے، الفاظ بدلیں گے بھی تو خلاصہ وہی ہوگا بس۔ دوسرا سوال ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ مل اسلام، کیونکہ اپنے کو اتنا معلوم ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، اتنا تو معلوم ہے نا۔ تو وہ ایمان کیا ہے اس کے جاننے کی ضرورت تھی، وہ اسلام کیا ہے اس کے جاننے کی ضرورت تھی۔ اس لیے دوسرا سوال اسلام کے بارے میں کیا کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام بتایا۔ سوال ہوا کہ اسلام تو اور بھی چیزیں ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے تو صرف 4 ہی باتیں بتائیں۔ تو اس لیے کہ یہ 4 باتیں اسلام کا ایسا تعارف ہے کہ اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال دی
اور اس مثال سے سمجھایا دوسرے موقع کے اوپر کہ جیسے ایک خیمہ ہو، کسی نے خیمہ لگایا. خیمہ یعنی ہم لوگ ڈیرا شامیانہ بولتے ہیں، تو وہ جو ڈیرا شامیانہ ہوتا ہے عربی میں اس کو خیمہ کہتے ہیں. اگر کسی نے خیمہ لگایا ہے کہیں پر تو اس کو 5 ستون لگانے پڑتے ہیں. آپ لوگ بھی بڑا خیمہ ہوتا ہے تو سینٹر پیس والا خیمہ کہتے ہیں، تو بڑا والا ہوتا ہے وہ، اس کو 5 ستون ہوتے ہیں. 4 کونوں پر 4 لکڑیاں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، ایک بیچ میں کھڑی کرنی پڑتی ہے. ایک بیچ والی لکڑی ہوتی ہے اور 4 کونوں پہ 4 لکڑیاں ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ستون. تو یہ 5 ستون ہیں. ان 5 ستون پر اسلام کا خیمہ کھڑا ہوا ہے. یہ جو بیچ والا ستون ہے یہ شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شہادتین کے مطلب 2 گواہیاں، ایک گواہی اللہ کے ایک ہونے کی، دوسری گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. یہ 2 گواہیوں کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں، اس لیے اس کو شہادتین کہتے ہیں. شہادت ایک گواہی کو کہتے ہیں، شہادتین 2 گواہیوں کو کہتے ہیں. تو یہ جو بیچ کا پلر ہے یہ شہادتین ہے. یہ ایسا اہم پلر ہے کہ یہ گرے گا تو خیمہ ہی گر جائے گا نیچے، باقی نہیں رہے گا خیمہ. اب 4 ستون اور ہیں چاروں جانب، ان میں سے ایک صلاۃ، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا صیام، چوتھا حج. یہ 4 پلر ہیں جس کو 4 پلر آف اسلام کہہ کر انگریزی میں بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ اسلام کے 4 پلرز ہیں. کیا؟ صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، حج. یہ 4. تو یہ 4 کونوں کے ستون ہیں. اس میں سے ایک گرے گا تو اس خیمے کا ایک حصہ منہدم ہو جائے گا. 2 گریں گے تو 2 حصے منہدم ہو جائیں گے. تیسرا گرے گا تو 3/3 منہدم ہو جائے گا. چوتھا گرے گا تو 4 طرف سے منہدم ہو جائے گا. پھر بھی خیمہ کھڑا رہے گا بیچ کے ستون کی وجہ سے کہ وہ اس کے اوپر اٹکا ہوا تو ہے، سائڈوں سے گرا ہوا ہے لیکن اس پر قائم ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو یہ 5 ستون کو اس مثال سے سمجھایا گیا. شہادتین تو کمپلسری ہے. پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی اس خیمہ اسلام کے قائم رہنے کے لیے کمپلسری ہے. کوئی بھی سائڈ کو گرنے مت دو، ہر سائڈ کو قائم رکھو اور اسے کھڑے رہنے دو تاکہ یہ خیمہ قائم رہے اور کھڑے رہے، موت تک اسی طرح قائم رکھنا ہے. تو ایمان کو الگ کیا اس لیے کہ سینٹر پول ہے، سینٹر پول کو الگ بیان کیا. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو یہ تفصیل حضور علیہ السلام نے بتا دی. اس کے بعد یہ 4 سائڈ پول ہیں، یہ سائڈ کے پولز کو بیان کر دیا. باقی احکام مسائل بہت ہیں، 23 سال میں آئے ہیں، سارا دین اسلام ہی ہے. وہ ضمنی چیزیں ہیں، وہ اس کے ماتحت آتی ہیں. یہاں صرف مختصر سا تعارف کرا دینا تھا اسلام کا، اس لیے 4 باتیں حضور علیہ السلام نے بتا دی اسلام کے جواب میں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو تو حج کرنے کے لیے جانا، نہیں ہو وہ تو کوئی بات نہیں، ایمان تو رکھنا کہ حج فرض ہے، بس اتنا ایمان رکھنا کافی ہے. اللہ نصیبہ بنا دیں، اسباب ہو جائے تو جانا، اور جا سکتا ہے نہیں جائے گا تو ایک پلر گرا دے گا اپنے دین کا، منہدم ہو جائے گا ایک کونا اس کا. اس لیے جا سکتا ہو تو نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جا سکتا ہو تو جائے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کی ارادہ کر لیا ہے، اسباب ہو جانے کے بعد ہی کرے گا. ارادہ کر لیا ہے تو جلدی کرے، اسی سال کے سیزن میں کر لینا چاہیے. پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے. اور اگر آدمی حج فرض ہونے کے باوجود اور اس سال کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا اور مر گیا تو نبی نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مات یہودین و نصرانین، عیسائی بن کے مر جائے، یہودی بن کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے مالداروں کو توجہ دلانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے، جائیداد ہے، جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، حج نہیں کیا ابھی تک.
سمجھانا چاہیے، توجہ دلانا چاہیے، کیونکہ مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ خیر خواہی کیجئے۔ اگر ایک آدمی آپ کے بتانے سے متنبہ ہوا اور اس کا دھیان نہیں گیا تھا، دھیان گیا اور اس نے کہا رے ایسی بات ہے تو میں ابھی کر سکتا ہوں، فوری تیاری کرے گا اور کر لے گا حج، تو وہ حج کر لے گا تو اس کا حج تو ہو جائے گا۔ آپ غریب جو مکہ مدینہ تک تو کیا بمبئی تک بھی نہیں جا سکتے، اس کو بھی حج کا اجر لکھا جائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی راستہ دکھانے والا کرنے والے کی طرح ہے، اس لیے وہ بھی اس کا بھی حج ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں بھی حج آ گیا۔ حالانکہ اتنا غریب بیچارہ کہ حج کو تو کیا جا سکتا، حیدرآباد تک جانے کے لیے بھی خرچہ نہیں، مگر حاجی بن گیا اللہ کے پاس، حاجیوں میں نام آ گیا اس کا۔ اسی لیے آتا ہے ایک بندہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو اتنے اعمال دیکھے گا کبھی کرے ہی نہیں زندگی میں، وہ سارے اعمال اس کے اعمال نامے میں، تو وہ کہے گا کہ بار الہ یہ کسی اور کا ہے، میرے کھاتے میں ڈال دیا، میرے نام سے آ گیا ہے، میرا نہیں ہے یہ اعمال نامہ، تیرا نہیں ہے اعمال نامہ۔ یہاں غلطی نہیں ہوتی بھائی، فرشتے غلطی نہیں کرتے، جس کا اسی کو پہنچے گا۔ اب تو ایسا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے کہ سب میزائل پر نام لکھ کر ایڈریس لکھ کر بھیجا جا رہا ہے تو اسی پہ جا کے گر رہا ہے، تو فرشتے کیسے غلطی کریں گے؟ اعمال نامہ پھینکے جائیں گے، جس کا ہے اسی کے ہاتھ لگے گا، کوئی دوسرے کو نہیں لگے گا، ٹارگٹ پر ہی آئے گا، وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے گا۔ اس لیے یہاں نہیں ہوتی غلطی، مگر اس میں یہ عمل میں کبھی کیا ہی نہیں زندگی میں، یہ عمل ہے میں نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں تم نے تو نہیں کیا، لیکن تم نے کسی کو بتایا تھا تو اس نے کیا تھا، تو اس کو بھی ہم نے اجر دیا، تمہارے عمل نامے میں بھی لکھ دیا۔ دیکھو کتنا آسان سودا ہے یہ اپنی آخرت میں اعمال صالحہ بڑھانے کا، لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ کر سکنے والوں کو ترغیب دے دیں، یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، آدمی کی بے پرواہی کی بات ہے، چاہتا ہی نہیں ثواب۔ ثواب ایسی چیز ہے جس کو نبی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اگر مل سکتا ہے تو وہ پہلے آگے بڑھ کے لے لیتے تھے۔ سلام میں سبقت کرنے کا بہت ثواب ہے، صحابہ کہتے ہیں کبھی چوک نہیں گئے نبی، ہم لوگوں نے نشانہ بنایا، ارادے کیے، مشورے کیے کہ آج ہم پہلے سلام کریں گے، لیکن ہم چوک گئے، مگر حضور علیہ السلام نے ہی پہل کر دی، انہوں نے اس پہلے سلام کر دیا۔ کیوں؟ ثواب زیادہ تھا تو نبی چھوڑتے نہیں تھے۔ جس چیز میں ثواب ہے کما لیتے تھے نبی۔ آج ہم لوگوں کو تربیت نہیں ہوئی ہے، ثواب کی وقت نہیں معلوم ہے، کتنے ثواب یوں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ثواب چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے حدیث سنائی کہ سیدنا ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس میں کوئی آدمی جائے شرکت کرے، حق ہے، بستی کے مسلمانوں کا حق ہے، کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، نیک ہو برا ہو، حق ہے کہ اس کے جنازے میں جائیں۔ تو گیا اور نماز پڑھ کے واپس آ گیا، تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات درہم کا 8واں حصہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 1 درہم 80 روپے کا ہے تو 10 روپے، 1 قیرات درہم کے 8ویں حصے کو کہتے ہیں، تو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ پھر یہ فرمایا 1 قیرات یہ تمہارے درہم کا 8واں حصہ نہیں، احد پہاڑ کے برابر 1 قیرات اجر ملے گا اس کو، یعنی اور اگر تدفین تک شریک رہا تو 2 قیرات اجر ملیں گے۔ اس زمانے میں نماز پڑھ کے جنازہ لے جا کے قبر کھودتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل قبر ریڈی رہتی ہے اور جنازہ لے جا کے فوراً تدفین، تو آج تو بہت آسان ہے تدفین تک ساتھ رہنا، لیکن اس زمانے میں جنازہ لے جا کے قبرستان رکھ دیتے تھے، اب قبر کھودی جاتی تھی، قبر کھودنے کے بعد تدفین تو 2 گھنٹے کم سے کم ٹھہرنا پڑتا تھا لوگوں کو، تو اس وجہ سے
بہت سے لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے چلے جاتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز تک شریک رہا تو 1 قیراط، وہ بھی احد پہاڑ کے برابر، اور اگر تدفین میں بھی شریک رہا تو 2 قیراط احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ یہ حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، ان کے حوالے سے کسی نے حضرت ابن عباس کے سامنے بیان کی، انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اتنا اس کا ثواب، یہ بیان کرتے رہتے کہاں سے لاتے ہیں یہ سب؟ تعجب ہوا، اس لیے کہ جنازے میں شریک ہونا تو ایک فطری امر ہے، کوئی بھی کرتا ہے، بسا اوقات غیر مسلم بھی آ کے شریک ہو جاتا ہے ہمدردی میں، تو اس پر اتنا بڑا ثواب، احد پہاڑ کے برابر اجر اور ڈبل اجر، تو ذرا تعجب ہوا کہ عمل دیکھو کتنا مختصر سا ہے، ریگولرلی ہوتا ہے، کرنا ہی چاہیے، اور اتنا بڑا اجر۔ تو وہ کہنے لگی ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، بس بیان کرتے رہتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں یہ سب باتیں؟ ایک آدمی کو بلایا، یہاں آؤ اور ام المومنین کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس حدیث کو بیان کر کے ان سے پوچھو، اگر وہ توثیق کر دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ باخبر تھی احادیث کے معاملے میں، زیادہ جاننے والی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو ابو ہریرہ نے زیادہ یاد کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ زیادہ سمجھنے والی تھی، اس لیے ان کے پاس پیش کی جاتی تھی باتیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس ان کا آدمی گیا اور اس نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ آپ کیا فرماتی ہیں اس حدیث کے بارے میں، کیا واقعی اتنا ثواب ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ پوچھنا چاہا، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہو سکتا ہے بھول گئے ہو، غلط نہیں کہا، تحقیق کی، اس کی تحقیق، جب تحقیق کی حضرت عائشہ نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے، آپ نے یہ بات فرمائی ہے، صرف جنازے کی نماز میں رہے گا تو 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر، اور تدفین تک رہے گا تو 2 قیراط احد پہاڑ کے برابر، یہ غلط بات نہیں، بالکل صحیح ہے، یہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب آ کے وہ نقل کر رہے ہیں، مجھے جو بات سنانا ہے یہ آگے کی بات، آ کے انہوں نے کہا کہ اماں جان کہہ رہی کہ یہ غلط بات نہیں، بالکل صحیح بات ہے، اتنے اجر کا نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی دیر سے ہم کو حدیث پہنچی اور کتنے قیراط کھو دیے ہم نے۔ اگر یہ حدیث پہلے معلوم ہوئی ہوتی تو تدفین میں شرکت کا اہتمام کر کے 2 قیراط حاصل کرتے، صرف جنازوں میں شریک ہو کر نمازوں میں ہم نے کتنے قیراط کھو لیے۔ یہ تھا عمل کا جذبہ، یہ ہے ثواب کمانے کا جذبہ جو صحابہ میں، نبی میں، صدیق اکبر میں، عمر فاروق میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ثواب ملتا ہے تو نہیں چھوڑیں گے، ثواب ملتا ہے تو نہیں چھوڑیں گے، تکلیف اٹھائیں گے مگر ثواب حاصل کریں گے۔ پر میرے دوستو، آج ہم کو ثواب کیا معلوم کہ ثواب کیا چیز ہے؟ ہم تو روپیہ جانتے ہیں، روپیے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ہم ثواب کو کیا جانیں کہ ثواب کیا چیز ہے کہ اسے بھی کمانا چاہیے؟ تو ثواب کے لیے تو کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ بخاری شریف میں کتنی روایتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا۔ ہر جگہ شارحین حدیث نے کہا احتساب کے معنی ہے ثواب کی امید پر یہ کام کرنا، ثواب کی توقع سے یہ کام کرنا کہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اس کے لیے کرنا۔ تو آج ہم ثواب کو جانتے ہیں؟ یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ثواب کا کوئی ارادہ نہیں، بس نماز فرض ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں جا کر کے۔ ارے بھائی، وہ نماز بھی ثواب کے ارادے سے پڑھنا ہوگا، تب جا کر اللہ ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ دل میں ہونا کہ نماز کا جو اجر ہے نا، وہ اجر لینا چاہتا ہوں میں، یہ روزے کا جو ثواب ہے مجھے وہ ثواب چاہیے، اس کے لیے یہ مجاہدہ کر رہا ہوں۔ ثواب کو مقصود بناؤ، یہ احتساب ہے،
یہ احتساب کے ساتھ عمل اللہ کے ہاں معتبر ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اسی میں عبدیت ہے، تواضع ہے، عجز ہے، بندگی ہے۔ میں بھکاری ہوں، مجھے چاہیے، میں مفتقر اور محتاج ہوں، مجھے کچھ چاہیے، یہ ہے احتساب کے معنی۔ میں بے نیاز نہیں ہوں، مجھے چاہیے، میں حاجت مند ہوں ثواب کا، یہی عبدیت ہے۔ اور اسی کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اندر عبدیت نہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بھی بس فرض کو ادا کرنے کے واسطے ہیں، ثواب کو حاصل کرنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ ثواب ملے، ہمیں ثواب ملے، اللہ اس کا جو اجر وعدہ فرمائے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کا اجر لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے محتاجی ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ فقر نماز میں دکھاؤ، روزے میں دکھاؤ، زکوٰۃ میں دکھاؤ، حج میں دکھاؤ، خیرات میں دکھاؤ، اور ہر نیکی میں یہ فقر دکھاؤ کہ میں محتاج ہوں اللہ کے اجر کا، میں محتاج ہوں اللہ کے ثواب کا۔ جیسے جیسے آپ کے اعمال میں ثواب کی حاجت کا استحضار آتا جائے گا، ویسے ویسے آپ کے مزاج میں عبدیت و بندگی آتی جائے گی، استغنا اور استکبار ختم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ نہیں کر رہے ہم محنت، اسی کو آگے بتا رہے ہیں۔ اس کا بھی سوال کر لیا حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام سے، ایمان کیا ہے پوچھ لیا، اسلام کیا ہے پوچھ لیا، آگے پوچھ رہے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب دیکھو ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، جب بھی دین اسلام کا ذکر آئے گا تو ایمان اسلام، ایمان اسلام، اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ایمان شہادتین کا نام ہے اور اسلام نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام ہے۔ اب بہت سے تھوڑا علم رکھنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ بھئی ایمان بھی اسلام کو کہتے ہیں، اسلام بھی ایمان کو کہتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی کچھ ذہن میں ہے۔ لیکن کیا جب بھی دین اسلام کا نام آئے گا کہ ہمارا دین کیا ہے تو آپ کو یہ تیسرا سوال ذہن میں آئے گا؟ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، دو ہی سوالات، اسلام ایمان، اسلام ایمان۔ ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمانیات کا اقرار۔ اسلام کیا ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ اسلام۔ تو یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ دو ہی باتیں ذہن میں آئیں اسلام کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے۔ اپنے دین کے حوالے سے تیسرا سوال ہے اور وہ ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان اردو میں بھی بولتے ہیں، ہے عربی کا لفظ، لیکن اردو میں جب بولتے ہیں کسی کو بنا استحقاق مہربانی کر دینے کا نام احسان۔ مطلب ایک آدمی کا کوئی حق نہیں تھا، آپ نے اس کی کچھ بھیپتا سنی تو 1000 روپے دے دیے، اس کو 500 روپے دے دیے کہ بھائی لے جاؤ کام آ جائیں گے، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ ہمارے اوپر اس کا کوئی حق تو نہیں تھا، لیکن ہم نے دیا تو احسان کر دیا۔ احسان اردو میں اسی کو احسان کہتے ہیں۔ احسان ناشناسی بھی اسی معنی میں ہے، احسان فراموشی بھی اسی معنی میں ہے، اردو میں اس معنی میں ہے۔ اور عربی میں جو اس کی اصل لینگویج ہے اس میں عربی ڈکشنری میں احسان کے معنی ہیں کسی چیز کو حسین بنانا، خوبصورت بنانا۔ حسین، حسن سے احسان ہے، حسن لازم ہے اور احسان متعدی ہے۔ باب افعال میں چلا گیا، باب افعال میں کیا ہوگا؟ کسی اور پر اس کا اثر ظاہر ہوگا، ہم کہیں گے احسان۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو حسین بنانا، یعنی خوبصورت بنانا۔ ایک چیز ہے قبیح ہے، اس میں حسن ڈال کر اسے چمکا دینا، اسے خوبصورت بنا دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یہ احسان لغت کے اعتبار سے عربی میں اس کے معنی ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کا نام احسان ہے۔ اب جبرائیل کیوں پوچھ رہے ہیں احسان کیا ہے؟ لغت کے معنی تو معلوم تھے، عربوں کو، صحابہ کو، سب کو معلوم تھے، جبرائیل کو بھی معلوم تھے۔ پوچھا کیوں جا رہا؟ تو لغوی معنی نہیں پوچھے جا رہے، اصطلاحی معنی پوچھے جا رہے۔ ایمان کے بھی لغوی معنی ہیں امن دینا دوسرے کو، امن دینا، امن دینا معلوم تھے لغوی معنی۔ اسلام کے بھی معنی حوالے ہو جانا، سپرد ہو جانا، یہ بھی معلوم تھا۔
لیکن جب ایمان کی تعریف پوچھی تو شرعی تعریف پوچھی، اسلام کی تعریف پوچھی تو شرعی تعریف پوچھی، اور نبی نے جواب بھی ڈکشنری کا نہیں دیا، شریعت والا جواب دیا، جو دعوت آپ لے کے آئے تھے اس کا جواب دیا۔ اب احسان بھی ڈکشنری والا سوال نہیں ہے کہ لغت میں احسان کس کو کہتے ہیں، اسلام میں احسان کس کو کہتے ہیں، اس دین میں جو آپ لے کے آئے ہیں اس دین میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہو۔ اور یہ تعبد، یہ بندگی جو ہے یہ صرف نماز نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج 4 عبادتیں نہیں، بندگی پوری زندگی کا نام ہے۔ پوری زندگی اس طرح گزارو، دن ایسے گزارو، رات ایسے گزارو، پڑھو اس طرح، پڑھاؤ اس طرح، کاروبار اس طرح کرو، کھیتی باڑی اس طرح کرو، باغبانی اس طرح کرو، مزدوری اس طرح کرو، ملازمت اس طرح کرو، گھر اس طرح چلاؤ، بیوی بچوں سے سلوک اس طرح کرو، اور اپنے بڑوں کے ساتھ رویہ اس طرح رکھو، ساتھیوں کے ساتھ زندگی اس طرح گزارو۔ پوری 24 گھنٹے کی لائف، پوری زندگی اس طرح گزارو کأنک تراہ، جیسے تم خود اللہ میاں کو دیکھ رہے ہو، تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس معیار کی زندگی گزارو۔ یہاں شراح حدیث صراحت کر چکے ہیں، عبادت سے مراد نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، عبادت سے مراد ٹوٹل لائف ہے، پوری زندگی آپ کی، بلوغ سے لے کے موت تک۔ جس دن آپ 15 سال کے ہوئے، جس دن آپ کی آخری سانس ہوگی، یہ پورے درمیان کا زمانہ، یہ پورا درمیان کا پیریڈ اس طرح گزارو گویا تم اللہ کو دیکھ کر کام کر رہے ہو، اللہ کا دیکھنا بھی تم دیکھ رہے ہو اس طرح۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقام پر بآسانی آدمی نہیں پہنچ سکتا، اب پہلے مرحلے میں نہیں پہنچ سکتا، رفتہ رفتہ پہنچ سکے گا۔ اس لیے نبی نے اس میں گنجائش نکالی، اور گنجائش نکال کر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم بھائی پہلے مرحلے میں دوسرے درجے کا احسان تو لے آؤ۔ 2 ہی درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنا ہے، اس کا نام احسان ہے۔ اب آپ ادنا کیا ہے؟ کم سے کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ الم تعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بے ایمانوں کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، ایسا مت سمجھو کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ دھیان رکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، نظر میں ہے تم اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کو کیمرے کے نیچے قانوناً لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، تاکہ آپ صحیح چلے، آپ یہاں کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کو قانون کی نظر دیکھ رہی ہے، لہذا قانون شکنی مت کرو، قانون مت توڑو، قانون کی آنکھ دیکھ رہی ہے تم کو، یہ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ بتا دینا شفقتاً ہے، اگر یہ نہ بتایا جائے تو بھی غلطی کرنے والے کو پکڑ کر سزا ملنی چاہیے، لیکن شفقتاً بتا دینا چاہیے تاکہ وہ بچ تو سکے، وہاں تو بچے، کم سے کم جہاں آنکھ دیکھ رہی ہے قانون کی وہاں تو بچے، اور اپنے کو چالان سے بچا لے، سزا سے بچا لے۔ اس لیے قانون میں یہ شفقت رکھی گئی کہ صاحب جہاں کیمرہ لگاؤ وہاں یہ اعلان بھی کرو آپ کیمرے کی زد میں ہیں، آپ کیمرے کے تحت میں ہیں، تاکہ اپنے کو ہلاکت میں خود مت ڈالو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، حماقت مت کرو، بچ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ۔ یہ ہمیں خیر خواہی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی خیر خواہی کی ہے، قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا کہ بندو ایک قانون کی آنکھ ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے،
اس سے تم بچے ہوئے نہیں، اور وہ ہے اللہ کی نگاہ، وہ ہے اللہ کی نظر۔ اور طریقے سے سمجھایا اللہ نے۔ اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ کی آنکھ میں ہے، جو تم کہتے ہو اللہ کے کان سن رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، لیکن خود اللہ بھی سن رہا ہے ڈائریکٹ کہ تم فرشتوں کو بھی جھٹلا دو تو اللہ خود اپنے علم سے گواہی دے گا اور تمہیں بتائے گا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی لفظ نہیں ہے جو زبان سے نکلے مگر یہ کہ ایک گھات میں لگا ہوا، تاک میں بیٹھا ہوا فوراً اس کو کیچ کرے گا اور فوراً اس کو محفوظ کر دے گا۔ بلکہ آج تو آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ فوراً فرشتہ اس کو ریکارڈ کرے گا۔ جہاں کھاتا کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہیں پر وہ فرشتہ اپنا ریکارڈر بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ قیامت میں اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے کرتوت دکھا دیں گے۔ خود ہی دیکھ لو، اپنی فلم دیکھ لو پوری، دن کی، رات کی، اندھیرے کی، اجالے کی، نیکیوں کی، گناہوں کی، سب دیکھ لو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے حساب لینے، خود ہی طے کرے گی کتاب کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں کیوں بتا دیا؟ تاکہ بندے ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس آخری درجے کے چھوٹے موٹے ایمان پر تو آ جائیں، ادنا احسان تو پیدا ہو جائے مسلمانوں کی زندگی میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی آنکھ میں ہوں، میں اللہ کی زد میں ہوں، اللہ کی آنکھ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ویڈیو فون ہے، امریکہ میں آپ کا بیٹا اپنے روم میں ہے اور آپ اپنے روم میں ہیں، ویڈیو کال آ گیا، آپ نے اپنا فون اٹھایا، اس نے اپنا فون اٹھایا، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا تو ریئلی ہو رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس مثال کو، یہ مثال ایک مثال ہے بس سمجھنے کے واسطے، اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اللہ تو اتنا غائب ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش پہ ہے اور نگاہوں سے وہ بوجھل، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھ سکتے ہو اگر تمہارا ایمان ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اگر تمہارا احسان ترقی کر کے اعلیٰ مرتبے پر آیا ہے، تو تمہارا من ایسا چلے گا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ حدیث میں گویا کا لفظ ہی ہے، گویا مطلب تشبیہ، کیونکہ اللہ کی حقیقت تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، اس لیے تشبیہ، کاف علماء جانتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ تشبیہ کا کاف ہے، کأنک ترا، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس معیار کی بندگی کرو، اس معیار کی بندگی کرو کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو، اس معیار کی۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، چلو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا آپشن نہیں ہے، دوسرا ہے کمزور بندوں کے واسطے، وہ یہ کہ اتنے یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، گھر کی کوٹھری میں بھی دیکھ رہا ہے، لوگوں کے مجمع میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کا یقین بنا لو، اور اس کے نیچے کوئی درجہ احسان کا نہیں، اس کے نیچے محض ایمان ہے جو ابھی حسین نہیں، اس کے نیچے محض ایمان ہے، کوئی درجہ احسان کا نہیں۔ یہ احسان کے 2 درجے، مشائخ نے 2 درجوں کے 2 نام رکھے ہیں۔ پہلے والے ادنا درجے کو کہتے ہیں مقام مراقبہ، اعلیٰ والے درجے کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ۔ بعض اہل اللہ کی باتیں کتابوں میں کبھی پڑھنے کو ملی ہوں گی یا سنی ہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہے، یہ ایک مقام مشاہدہ ہے،
اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکا، حقیقت تو حقیقت، اس کی کنہ کو بھی کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ وراء الورا غیب الغیب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین اس درجے میں ہو جاتا ہے کہ گویا وہ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس درجے میں ہو جاتا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے مجاہدہ کرتے کرتے کسی اللہ کے ایسے بندے کی صحبت میں، اس کی نگرانی میں، اس کی نظر میں، اس کی رہنمائی میں ترقی کا سفر جاری ہو تو ایک دن بالیقین آئے گا جب آدمی مقام مراقبہ سے بلند ہو کر مقام مشاہدہ میں پہنچے اور اس کو یہ کیفیت احسانی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایک احسانی کیفیت ہے جو حاصل ہو جائے گی، مگر یہ مطلوب ہے، یہ دین میں داخل ہے۔ عوام تو عوام، علماء نے بھی دین کو ایمان اسلام کے دائرے میں رکھا ہوا ہے۔ ایمان اسلام، ایمان اسلام، ایمان اسلام، تیسرا سوال تو کل مطروح ہو گیا، یعنی نکال ہی دیا گیا دین میں سے۔ تیسرا سوال کیوں کرایا گیا جبرائیل سے؟ آج جو دن بھر مجلس چلی وہ مجلس اسی مقصد کے لیے ہے کہ بھائی ایمان تو ایمان ہے، بنانا اور ترقی کرتے چلے جانا ہے، اور اسلام اسلام ہے، اس کو زندگی میں لاتے چلے جانا ہے۔ احسان بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے اپنے دین کا، اس کی بھی تو فکر کرو۔ تو اس کے واسطے ہمیں احسان والی باتیں سننا ہوگا، احسان والا ماحول بنانا ہوگا، احسان والی شخصیتوں سے تقرب حاصل کرنا ہوگا، اور پھر جن کو یہ کیفیات حاصل ہیں ان کے ساتھ رہ کر اپنے اندر کیفیت پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ احسان عمل نہیں ہے، کیفیت ہے۔ وہ کوئی عمل نہیں ہے، وہ کیفیت ہے، اور کیفیات جو ہیں وہ کیفیات والوں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ نہ باتوں سے پیدا ہوتی ہیں، نہ کوئی عمل ہے کہ اس عمل سے پیدا ہو جائے، نہ کوئی وظیفہ ہے کہ اس وظیفے سے پیدا ہو جائے۔ اہل کیفیت کی صحبت میں رہیں گے آپ کے اندر بھی کیفیت پیدا ہو۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہر پرندہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اڑتا ہے اور اسی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ کبوتر باز کے ساتھ نہیں اڑتا، باز کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتا، چیل کے ساتھ نہیں اڑتا۔ ہر پرندہ اپنی جنس کے ساتھ اڑتا ہے اور اڑ کر جاتے ہیں سب مل کر اور سب کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ احسان والوں کی جنس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو احسان والوں کے ساتھ رہا کریں گے تو احسان کی کیفیت پیدا ہوگی، اور وہی مزاج آپ کا بھی بنے گا اور وہی کیفیات آپ کے اندر بھی آئیں گی۔ اللہ کے بندے اس زمانے میں اس دنیا کے بدترین ماحول میں رہ کر ایمان سوز، حیا سوز اور خدا سے غافل کرنے والے ماحول میں رہ کر ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں رہ کر بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، معیت و تعلق کی برکت سے احسانی کیفیت کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بندے اللہ کے احسانی کیفیت کے ساتھ نوکریاں کر رہے ہیں، احسانی کیفیت کے ساتھ آئی ٹی کے سیکشن میں جہاں نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، بے حیائیاں، بے حجابیاں، ننگا پن، عریانیت، سب کچھ ہے، لیکن ایسے نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں، ایسی بیٹیوں کو امت کے ہم جانتے ہیں، اس ماحول کے اندر بھی احسانی کیفیت کے ساتھ اپنی نوکری کر رہے ہیں، احسانی کیفیت کے ساتھ۔ خدا کا دیکھنا مستحضر ہے، وہ ایسے جی رہے ہیں کہ وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کے ساتھ کتنا ایمان بنتا، کیسے یقین بنتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہکانا چاہا، تمام حفاظت کے بچنے کے دروازے بند ہو چکے تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی سوراخ نہیں تھا جہاں سے حضرت یوسف اپنے کو بچا سکے، اور ملکہ تھی، رعب تھا، اقتدار تھا اس کا، اور وہ مجبور کر رہی تھی، ہئی تلک میری خواہش پوری کر دے، میری خواہش پوری کر دے۔ خوشبو سے مہکا دیا گیا تھا، پھولوں سے سجایا گیا تھا روم، اور دروازے بند کر دیے گئے تھے، پہرے دار کھڑے کر دیے گئے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا اس نوجوان کو بچنے کا۔ کھڑا شباب تھا حضرت یوسف کا اس وقت،
ایک دم کھڑی جوانی تھی حضرت یوسف۔ اس جوانی میں خود ان کے جذبات کہاں تک پہنچے، کوئی بچ سکے؟ امپاسبل تھا، مشکل تھا، ممکن نہیں تھا بچنا۔ ایسا ماحول بنا کر ہائی تلک کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، خدا کی پناہ۔ کیسے نکلا ان کی زبان سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی تھے، لیکن بشر تھے، بشریت کے تقاضے موجود تھے، سامنے والی بھی بشریت کے تقاضے پہ ابھار رہی تھی۔ وہ ملکہ تھی، حسینہ تھی، خوبصورت تھی، اور یہ یوسف علیہ السلام جوان تھے، حسین تھے، خوبصورت تھے، امنگیں ان کے سینے میں موجود تھیں، شہوت بھڑک رہی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے لقد ہمت بہ وہم بہا، لقد ہمت بہ وہم بہا، لام ہے تاکید کا، قد ہے تاکید کا، اور خود کہنے والا خدا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا تھا، زلیخا نے، وہم بہا، یوسف کو بھی اس کا خیال اس عمر کے تقاضے سے ہوا تھا، لولا ارہا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی پڑ جاتے اس خیال، کیونکہ ماحول ایسا ہی بن گیا تھا۔ اور اگر ہوتا تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اگر حضرت یوسف کو بھی بدکاری کا خیال آ جاتا اس عمر میں، ان حالات میں، اس پس منظر میں، اس سچویشن میں، اگر حضرت یوسف کو آتا تو آنا ہی چاہیے تھا، ورنہ ان کی آدمیت کا کمال متاثر ہوتا کہ انسان پورے ہیں کہ نہیں ہیں، آنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا وَهَمَّ بِهَا، انہوں نے بھی ارادہ، اس کا خیال ان کو بھی آیا، آ جاتا، لیکن نہیں کیوں آیا؟ لولا ارآ برہان ربی، اگر اللہ ایک برہان بھیج کر انہیں بچاتا نہیں تو آ جاتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا۔ یہ برہان کیا تھی؟ تو مختلف مفسرین نے مختلف باتیں روایات سے، اسرائیلی روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بتائی ہیں۔ ایک یہ بھی بتائی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا جان جو حیات تھے اور وقت کے پیغمبر تھے، وہ سامنے نظر آئے اپنی انگلی دانت میں دبائے ہوئے، اور تعجب سے کہہ رہے میرا بیٹا ایسی غلطی کر سکتا ہے۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر ایک ایسی طاقت اندر پیدا ہوئی کہ فوراً انہوں نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اللہ بچائے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ آپ کے شوہر میرے آقا ہیں، جنہوں نے مجھے خرید کر بیٹے کی طرح رکھ کر میری پرورش کی ہے، ایسے آقا کے ساتھ خیانت کروں، اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں؟ نہیں کر سکتا میں، اور جو احسان فراموش ہے اللہ اس کو کبھی غالب نہیں کرتا، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لولا انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اب پھر اللہ نے ہمت ڈالی، اس ہمت کو لے کر یہ نوجوان اس پورے ماحول سے بے نیاز ہو کر، اپنی جوانی سے بے نیاز ہو کر الٹے پاؤں بھاگنا شروع کیا۔ بھاگ کے کہاں جاتا؟ ملکہ کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا جو لاک کر دیا گیا تھا، کہاں جاتے بھاگ کے؟ لیکن دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد دوسرا حال تھا، وہ بھی باہر سے مقفل کر کے کھڑی ہوئی تھی خادمہ زلیخا کی، لیکن وہ دروازہ بھی کھلا اور آگے بڑھے، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، ہر ڈور کھلتا چلا گیا، ہر لاک ٹوٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو آخری دروازہ تھا محل کے باہر نکلنے کا، اس دروازے کو بھی جب اللہ نے کھول دیا، اور حضرت یوسف پیچھے، حضرت یوسف آگے اور زلیخا پیچھے، ان کا پکڑ کے لانے کے واسطے ان کو بھاگ رہی ہے دیوانی بن کے ان کے پیچھے۔ جیسے ہی دونوں باہر نکلے تو عزیز مصر اندر داخل ہونے کے لیے دروازے پہ موجود تھے، وہ دروازہ کھلانے کے لیے وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ دیکھا کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارا غلام دوڑتا ہوا باہر نکل رہا ہے، ہانپتا کانپتا۔ دیکھتے ہی رک گئے، کیونکہ ان کے آقا تھے اس وقت تک، رک گئے وہیں پر۔ پیچھے زلیخا بھی رک گئی، سہم گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ شوہر نے دیکھ لیا۔
فوراً عورت ہوتی ہے نا، عورت کے پاس اتنے پینترے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے پینترا بدل دے، اس لیے اس نے فوراً پینترا بدل دیا۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ میرے آقا، میرے بادشاہ، جو شخص غلام ہو کر آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یا تو اس کو رسوا کر دینا چاہیے یا اس کو بھیج دینا چاہیے جیل خانے میں۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، سخت سزا دے کے عبرت بنا دیجئے اس کو، یعنی تو جیل خانے میں بھیج دیجئے۔ ہمارا غلام ہمارے ساتھ برا ارادہ کر کے بھاگ رہا تھا، پینترا بدل دیا بالکل۔ اب ظاہر ہے ایسے موقع پر لوگ عورت ہی کے حامی ہو جاتے ہیں اور عورت ہی کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو وہ بھی کیا سمجھتا کہ بھئی میری بیوی کیوں ایسا کرے گی، یہ غلام ہے، کوئی کیا ہوگا ایسی حرکت۔ مگر غلام کے جن اخلاق و عادات کو وہ جانتے تھے، اس کی وجہ سے ماننا بھی مشکل تھا، تو وہ حیرت میں پڑ گیا اور ادھر سے اس نے الزام لگا دیا اسی کے اوپر خواہ مخواہ حضرت یوسف پر۔ اتنے میں ایک عورت خاندان کی آئی، گھر میں آنے کے لیے آ رہی تھی، اس کے گود میں شیرخوار بچہ تھا، یعنی دودھ پیتا بچہ تھا چھوٹا سا گود میں اس کے۔ اس بچے نے یہ منظر دیکھا اور عزیز مصر کی حیرانی کو دیکھا، فیصلہ کروں تو کیا کروں، کس کو قصوروار کہوں، سمجھنا مشکل تھا۔ تو اس بچے کو اللہ نے زبان دی، گویائی دی۔ اس بچے نے اس عمر میں کہا، قمیص دیکھیے، یوسف کی قمیص دیکھیے، اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ سچے ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عورت سچی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا قمیص کو کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پکڑ کے کھینچ رہی تھی پیچھے سے اور یہ دوڑ رہے تھے، تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہا اپنی بیوی سے، کہا یہ تیرا ہی مکر ہے اور تم لوگوں کا مکر بہت زبردست ہوتا ہے۔ قصور خود کیا، پھنسانے کو اس کو کوشش کر رہی ہے، مگر اب بیوی کا معاملہ تھا، عزت کا معاملہ تھا، پورے شہر میں ملک میں بدنامی کا معاملہ تھا، اس لیے اس نے ایک درمیانی راہ نکالی، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کی غلطی کو درگزر کر دو، معاف کر دو، بات اپنے تک چھپا کے رکھو، میری عزت کا خیال کرو۔ اور بیوی سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو اپنے گناہ سے توبہ کر، تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہ گار ہے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اسی کو مقام احسان کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت احسانیہ حضرت یوسف میں جو اللہ نے پیدا کی، وہی برہان رب ہے جس نے ان کو ایسے سچویشن میں گناہ سے نکال لیا، بچا لیا۔ بھئی یہ تو پیغمبر تھے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے اس امت کے نوجوانوں میں ہزاروں مثالیں تاریخ میں ہیں جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی کیفیت احسانی کو استعمال کر کے اللہ کی مدد سے عین شباب میں ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے اپنے کو پاک رکھا علیحدہ۔ اور یہی نہیں کہ تاریخ میں ایسے بندے تھے، آج سماج میں، اس دور میں، آج کی تاریخ میں، آج کے سماج میں، ہر طبقہ مسلمین میں اکے دکے ایسے بندے موجود ہیں، مردوں میں موجود ہیں، عورتوں میں موجود ہیں، بزرگوں بوڑھوں میں موجود ہیں، بچوں جوانوں میں موجود ہیں، لڑکیوں میں موجود ہیں، جو لوگ کیفیت احسانی کے ساتھ جی رہے ہیں، مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہم اتنے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم جو اللہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی پر یقین بھی رکھتے ہیں، کیا ہم نے بھی کیفیت احسانی کے لیے ارادہ کیا، کوشش کی، فکر کی، اسباب اختیار کیے، اسباب عادیہ کو اختیار کر کے اللہ سے مانگا؟ اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی احسانی کیفیت کے ساتھ
مومن اور مسلم بن سکتے ہیں، اور تینوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو دین کی تعریف میں کیوں داخل کیا گیا؟ اس ضرورت ہے نجات کو ایمان بھی کافی ہے، اعمال کی بھی ضرورت نہیں، لیکن نجات اولوی رضائے رب کا حصول تو صرف ایمان سے نہیں ہو سکتا، اعمال کی بھی ضرورت، اسلام کی بھی ضرورت ہے اور احسان کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جب اس قسم کے عنوانات آتے ہیں اور جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے خاندان کے، اپنے دوست احباب، اپنے سماج کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، نماز روزہ بس نہیں کیا؟ نماز پڑھو بھائی، اللہ پہ ایمان رکھو، توحید درست رکھو، حدیث پہ چلو، سنت پہ چلو، یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب چیزیں کہاں سے نکالنی ہیں آپ لوگ؟ تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ بات رکھی، ہم نے نہیں نکالی بابا، یہ ہمارے نبی نے دیا ہے۔ اگر تم نبی پہ یقین رکھتے ہو تو تمہیں اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اگر نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان ناقص ہے، اعمال تو چھوڑو، ایمان بھی ناقص ہے۔ ماننا پڑے گا کہ احسان کی بھی ضرورت ہے، ہم کو احسان کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کیفیت کیسے صحابہ کو حاصل ہو گئی؟ نبی کی برکت سے، تابعین کو حاصل ہو گئی صحابہ کی برکت سے۔ طوبیٰ لمن رآنی ومن رآ من رآنی، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں۔ تو صرف نبی کو دیکھنے سے کیا ملا؟ یہ کیفیات ملی، ورنہ نماز نبی کو بھی پڑھنا پڑتا تھا، صحابہ کو بھی پڑھنا پڑتا تھا، روزہ نبی کو بھی رکھنا پڑتا تھا، صحابہ کو بھی رکھنا پڑتا تھا۔ نبی کا روزہ صحابہ کو کافی نہیں ہوا، صحابہ کی زکاتیں نبی کے لیے کافی نہیں ہو گئیں، نبی کو بھی دین پر چلنا پڑا، نبی بھی ان سب باتوں پر ایمان لائے جن پر صحابہ نے ایمان لایا تھا، اور نبی نے بھی وہ سارے اعمال کیے جو صحابہ سے کروائے تھے۔ لیکن پھر صحابہ کو نبی کو دیکھنا کون سا عمل ہے بھائی؟ یہ کیا عمل ہے؟ یہ عمل اس کیفیت کے پیدا ہونے کا سبب بنا جس کو کیفیت احسانی کہتے ہیں۔ طوبیٰ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا وہ خوش نصیب ہے۔ اور یہی نہیں، ومن رآ من رآنی، مجھے دیکھنے والے خوش قسمتوں کو دیکھنے والے بھی خوش نصیب ہے، یعنی تابعین بھی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ تو ایک شراب ہے جو پیالے سے پی جاتی ہے، ایک شراب ہے جو آنکھوں سے پی جاتی ہے، تو نے پی ہی نہیں نگاہوں سے، صحابہ نے پی تھی تو طوبیٰ لمن رآنی فرمایا، نبی کی نگاہ ان پہ پڑی، ان کی نگاہ نبی پر پڑی، اور اس نظر کے نظر سے ملنے ایمان کی جو کیفیت پیدا ہوئی، احسان کا جو مقام حاصل ہوا، وہ ایک روحانیت ہے جو روحانیت سے ہی منتقل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو ہمیں اس کے دینی فہم کے اوپر ماتم کرنا پڑے گا کہ اس کو دین کی فہم ہی نصیب نہیں ہوئی، دعا کرنا پڑے گا کہ خدایا یہ اپنے کو دیندار کہتا ہے، مخلص مسلمان کہتا ہے، موحد کہتا ہے، لیکن دین ہی نہیں سمجھ سکا، اللہ اس کو دین سمجھا دیجیے، بس اس کی دعا کرنا پڑے گا۔ ورنہ فلسفے اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ کو صحابہ والے فلسفے سے ہٹا رہے ہیں، چھوڑیے ان سب فلسفوں کو، ہمیں صرف صحابہ چاہیے، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا اسلام، صحابہ والا احسان ہم کو چاہیے، اسی کو لو اور وہیں سے لو، کہیں اور سے نہیں۔ ایک تالاب ہے، اسی تالاب میں صاف پانی ہے، وہ ہے صحابہ کرام کا اسلام۔ وہ صاف اس لیے ہے کہ ڈائریکٹ نبی سے آیا ہے، نبی کی نگرانی میں آیا ہے، نبی کے سامنے سیکھے ہیں، نبی کے سامنے عمل کرنا کی تربیت ہوئی ہے، اس لیے یہ صاف ستھرا تالاب ہے۔ سب گدلے تالاب ہے، گدلے تالابوں پہ مت جاؤ، اسی پاک صاف ستھرے تالاب پر جاؤ، جو صحابہ کا دین ہے وہ ہمارا دین بن جائے، جو صحابہ کی سوچ ہے وہ ہماری سوچ بن جائے، جو صحابہ کا یقین ہے وہ ہمارا یقین بن جائے، جو صحابہ کی فکر ہے وہ ہماری فکر بن جائے، صحابہ والا عمل ہمارا عمل بن جائے، اور صحابہ والی کیفیت احسانی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ اسی رستے سے آئے گا،
اسی رستے سے چلا آ رہا ہے، عہد نبی سے چلا آ رہا ہے، اب تک چلا آ رہا ہے، اور اسی رستے سے ہمیں ملے گا۔ آپ دودھ لینے کے لیے تیل والے کے پاس جائیں گے تو دودھ نہیں ملے گا، آپ تیل لینے کے لیے لکڑی والے کے پاس جائیں گے تو تیل نہیں ملے گا، آپ کپڑا لینے کے لیے لکڑی والے کے پاس جائیں گے تو کپڑا نہیں ملے گا۔ اللہ نے جن بندوں کے قلوب کو کیفیت احسانیہ سے سرشار کیا ہے، اور جن کو اللہ نے اپنی نسبت و وصل سے آباد کیا ہے، آپ ان قلوب کی صحبت اختیار کیجئے۔ انہی قلوب سے آپ کے قلوب کے اندر یہ دولت منتقل ہوگی، جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے، یہ اس طرح منتقل ہوگی۔ پر شرط یہ ہے کہ جس کو آپ روحانیت کے لینے کے واسطے منتخب کریں وہ متبع شریعت و سنت ہو، اس لیے کہ جو شریعت و سنت کا متبع نہیں وہ صحابہ کے دین پہ نہیں، اور جو صحابہ کے دین پہ نہیں اس کی روحانیت ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی روحانیت ہو۔ اگر نظر آ رہی ہے تو یہ چمتکار ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ کوئی استدراج ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اس کے اندر کچھ تاثیر ہے، سنت کے خلاف زندگی کے باوجود، بدعتوں کے باوجود، ایمان کی خرابی کے باوجود، مشرکانہ افعال کے باوجود اگر کسی پیر میں کوئی تاثیر ہے تو یہ تاثیر نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ چمتکار ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مسمریزم ہے، یہ قلوب پر اثر ڈالنے کا آرٹ ہے، یہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت وہی ہوگی جو صحابہ کے راستے پر ہوگا، جو شریعت کا پابند ہوگا، جو سنت کا متبع ہوگا، اسی کے پاس روحانیت ہوگی۔ بس اس پہچان سے پہچانو، اور پہچان کر آپ ان کے قلوب سے اپنے قلوب کو ملاؤ، تاکہ جب دونوں قلوب ملیں گے تو جو دولت اس دل میں ہے اس دل کے اندر منتقل ہو جائے، تاکہ پھر آپ اس کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ کیفیت ہے۔ آخر کے 2 سوالوں میں قیامت کے بارے میں سوال تھا کہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مل مسئول منہا بعالم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ پوچھے جانے والے کو نہیں معلوم ہے۔ اس پر بھی حضرت عمر کو تعجب ہوا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں بھائی، اتنی بڑی بات کہہ دی حضور نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور علیہ السلام پر خبریں جبرائیل لے کے آتے تھے، تو انہیں بھی معلوم ہوتی تھی وہ بات جو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پہنچائی۔ جب جبرائیل اللہ کی طرف سے قیامت کا سن تاریخ نہیں لے کے آئے تو نہیں لے کے آئے تو مجھے بھی نہیں معلوم، تو آپ کو نہیں معلوم تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا علامت بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ٹھیک تاریخ نہیں بتائی نا، یعنی ایئر نہیں بتایا، سن نہیں بتایا، البتہ یہ بتایا کہ جب بھی قیامت آئے گی وہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا، مگر کس سال آئے گی وہ سال نہیں بتایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 5 باتیں جس کا کسی کو علم نہیں اللہ کے علاوہ، خمس لا يعلمهن الا اللہ، اس میں قیامت کب آئے گی یہ بھی نہیں بتایا۔ لیکن ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، قیامت یقیناً آئے گی اور ہر قبر میں دفن اٹھایا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ کب آئے گی ابھی نہیں معلوم۔ ہاں نشانیاں تو حضور بتا سکتے تھے، اللہ نے نشانیوں کا علم دیا تھا، آپ نے نشانیاں اس وقت میں کچھ گنا دی۔ اب وہ تفصیل ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے، ہمیں سفر بھی کرنا، آگے جانا، کل کی مصروفیت جمعے کی ہے، اس لیے کبھی وہ قیامت کی نشانیوں کے سوال جواب کو آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اس وقت صرف یہی بتانا تھا، کیوں؟ اس واسطے کہ ایک پروگرام ہم نے کیا اصلاح و تربیت کے عنوان سے، اور کسی اچھے ماحول میں اچھی صحبت میں ایک دن گزارنے کے عنوان سے، اور کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوئیں کہ دل کی دنیا اندھیری ہوتی ہے، دل کی دنیا روشن ہوتی ہے، دل کی دنیا ویران ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، دل کی دنیا مردار ہوتی ہے، اور دل کی دنیا تابندہ اور جو ہے زندہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے سنی سمجھی۔ جو حضرات بھی صبح سے یہاں جمع رہے اور انہوں نے وقت نکالا اور ایک دن فارغ کیا اور آئے، تو ان کے سامنے ایسی باتیں آئیں گی، آ چکی ہیں، آئیں گی، آئندہ بھی آئیں گے۔ آپ کہاں گئے تھے بھائی؟ ایسا ایک اچھا ماحول تھا بھائی، ہم اس ماحول میں کچھ سیکھ سکھا کے آئے۔ ارے یہ سب کہاں سے نکالیں، یہ سب کہاں ہیں، کون سے قرآن میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟
وہ شخص پوچھے گا جسے نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے، وہ پوچھے گا۔ ایسا پوچھے گا جیسا کہ وہ ماہر قرآن ہے، بہت بڑا مفسر ہے اور بہت بڑا محدث ہے، ایسے پوچھے گا کہ کون سی حدیث میں ہے، کون سے قرآن میں، کیا سب جانتا ہے تو؟ جب جانتا نہیں تو کون سی کیوں پوچھتا ہے؟ ہاں یہ پوچھو کہ کیا بھائی یہ بات دین سے ثابت ہے؟ مجھے نہیں معلوم، بتا دیجیے۔ اس لیے میں نے طالبین صادقین کے سامنے یہ بات تفصیل سے رکھی کہ کسی کے جہل سے مرعوب مت ہو جاؤ۔ اس قسم کا اعتراض کرنے والا عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ عالم ہوتا تو کبھی نہ کرتا، جاہل ہے اس لیے کرتا ہے۔ تو جاہلوں سے مرعوب مت ہو جائیے، اپنے کو اللہ کے نیک بندے تلاش کر کے ان سے جوڑ لیجئے، ان سے وابستہ ہو جائیے۔ کوئی بھی ہوں، بہت اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی رکھے ہیں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور متقی بننے کے لیے متقین کی صحبت اختیار کرو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدیق وہی ہے جو متقی ہے، تو چاہے صدیق کہہ لو چاہے متقی کہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور کتنی اختیار کرو؟ تو مفسر قرآن مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر فرمایا ہے کہ اتنی صحبت اختیار کرو لتکونوا مثلہم، تم بھی ویسے بن جاؤ، اتنی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی حقیقتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے عقیدوں کی روشنی میں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ذلت سے، لغزش سے، گمراہی سے اللہ ہماری فکروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک صراط مستقیم پر استقامت و استدامت نصیب فرمائے۔ حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے اور اتباع کی توفیق دے، اور باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ